Assalamu alaikum, subh khair, adab, chale kalanik, 30 saptan az mukammal, shin January az 19 tarikh, do braswar hund, az de programuk no shumar het, az tuhndis khidmatas andar hazir, yehai wamez, yehai ash, zi tu sari asiu bkhair afiyat, basihat wa salamat, khosh khoshhal, abad. صبح صبحی کینٛژھا اکھ انسان بوزان چھُنہ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز فیٖڈ گژھان تہٕ سُہ چھُ تٔمِس ہمیشہِ یاد روزان تہٕ اَوٕ مۄکھٕ صبحٲے صبحٲے آغاز اکہِ خوٗبصوٗرت کوٹ سۭتۍ اکھ خوٗبصوٗرت قول فرماوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کینٛہہ لُکھ چھِ سانہِ زندگی اندر تِم آسان یِمن أسۍ تمہِ ساتہٕ یاد چھِ پیٚوان ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تِمن پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُصیبت یِوان چھِ فرماوان تمہِ ساتہٕ کٔرۍزیو تِہنٛز مدد ضروٗر تِم ترٛٲیزیوکھ نہٕ بے سہار کیٛازِ تِکیٛازِ کہِ تِمن چھُ تمہِ ساتہٕ باسان انہِ گوٚٹٕے انہِ گوٚٹ تِم چھِ یژھان کہِ سون یُس زن اوٚنٛد پوٚک چھُ یہِ گٲشراوِ ہا نہٕ کانٛہہ تہٕ تِہنٛدِ باپتھ چھِ سُہ گاش سُہ ژونٛگ سُہ شمع تُہے آسان تہٕ بیٚیہِ کۭژاہ خوشی ہٕنٛز کتھ چھےٚ نہ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بیٚکِس شخصہٕ سٕنٛز مدد کرنُک موقعہٕ میلان چھُ تہٕ ناظریٖن محترم بعضے چھُ اکھ انسان یُس سونٛچان ہے أمۍ شخصن نہٕ مےٚ فلٲنۍ دۄہ مدتھٕے کرنہٕ آز کیٛازِ کرٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز مدد یا اگر کٲنٛسہِ بدلہٕ چھُ آسان ہیوٚن سُہ چھُ یہِ سونٛچان کہِ آز چھُ اصل موقعہٕ آز رٹن بہٕ ییٚتی آز چھنہٕ مےٚ أمۍ سٕنٛز مدد کرٕنۍ کینٛہہ فلٲنۍ دۄہ یۄس مےٚ أمۍ ددار واتنو تمیُک بدلہٕ ہٮ۪مہٕ بہٕ أمِس آز مگر اگر أسۍ یی سونٛچو مےٚ منٛز تہٕ تتھ شخصس منٛز کیٛاہ فرق روزِ تیٚلہِ بیٚیہِ خوٗبصوٗرت کتھ کۭژاہ چھےٚ نہ یہِ زِ سُہ شخص ییٚمۍ اَسہِ ددار واتنو اللہ تعالیٰ بناوان اَسے ذٔریعہِ کمہِ باپتھ تٔمۍ سٕنٛدِ تہِ مدتہٕ باپتھ اسلیے ناظریٖن محترم ہمیشہِ یہِ کتھ تھاوو ذہنس منٛز کہِ اکھ أکۍ سٕنٛز مدد چھِ کرٕنۍ اکھ أکۍ سُنٛد سہارٕ چھُ بنُن کتھن ہُنٛد سلسلہٕ تھاوو یِتھے کٔنی جٲری پروگرامُک سلسلہٕ پکناوو برونٛہہ أزکِس پروگرامس منٛز شرفہِ میزبٲنی اَسہِ حٲصِل بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخُن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان روزن وساف چیلانی السلام علیکم بہت بہت شکریہ اقرا آپ کا صبح بخیر ناظرین آداب السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں بہت بہت خوش آمدید ایک اور روشن صبح ایک اور روشن دن آپ سب کو مبارک اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمایا ناظرین محترم تمہید میں ہی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں موسم اور شہراؤں کے حوالے سے تو کیا رہیں گے آج دن بھر موسم کے مزاج اور شہراؤں کے حال آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں موسم کے حوالے سے آج سری نگر میں مطلع صاف رہے گا زیادہ سے 4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے جموں میں مطلع صاف رہے گا زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 5 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے لیہ میں کم سے کم -19 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ -8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے مطلع ابر آلود رہے گا تو ناظرین محترم یہ تھا موسم کا حال شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہے SSG روڈ اور مغل روڈ پہ آج ٹریفک کی نقل و حرکت کو ملتوی کیا گیا ہے مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں نمبرات پر کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی جا کر اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں ناظرین محترم یہ تھا ہماری شہراؤں کا حال اور یہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور جرمنی کے شہر بیلنجن میں ایک ایسی سڑک بنائی جا رہی ہے کیونکہ باہر کے ممالک میں EV جو الیکٹرانک وہیکلز کا ہے اس کا رجحان زیادہ ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ایک ایسی روڈ بنائی گئی ہے جہاں پہ آٹومیٹکلی اس پہ چارج ہو جائے گی گاڑیاں جی ہاں آپ کو چارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی چارج ہوں گی چاہے آپ رکیں گے اقرا اس پہ یا آپ چل رہے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی چارج جو ہے گاڑیاں ہوتی رہیں زبردست بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں ہمارے یہاں بھی آنے والے وقت میں اس طرح کی روڈ جو ہے بنائی جائیں آپ تو جانتے ہیں ہمارے یہاں کا کیسا حال ہے روڈز کا بٹ امید کر سکتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے بٹ ایک اچھی خبر ہے ایک خوشائن خبر ہے تو کیونکہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم بھی ایک حصہ ہے اس کا بالکل میں نے تو اس طرح سے دیکھا کہ گاڑیوں کو چارج کیا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ الگ چارجنگ پوائنٹس پرٹیکولر ٹائم ہاں کچھ بسز ہیں نا ہمارے یہاں جنہیں ہم ای بسز کہتے ہیں گرین کلر کی کئی ساری گاڑیاں جو اسٹاپ پہ آتی ہیں اور پھر چارج ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آگے کا سفر کرتی ہیں بالکل
اور اس پہ ٹائم بھی آپ دیکھیے ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے کیونکہ کچھ پرٹیکولر اس میں آورس ہوتے ہیں جس پہ وہ چل سکتی ہے اور کلومیٹرز پہ. تو اس کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ آپ کو چارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ آٹومیٹکلی ایسا میکینزم بنا ہے کہ آٹومیٹکلی چارج ہو جائے گی. تو کچھ انفارمیشن کی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ انفرٹینمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی ایک خوبصورتی سوغات پہنچاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں. تو کیا ہے آج اقرا, کیا سوغات ہے آج؟ پروگرام کے آغاز میں خوبصورت سا نغمہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو انتظار رہتا ہے. خوبصورت دو آوازوں کا انتخاب ہے, راجہ بلال اور شاہ ممتاز کی آواز. آئیے سنتے ہیں. رابان یشواتن ہے تسکت کرارا سے, تسکت کرارا سے. تسکت کرارا سے. سگ دت میں درد چاہیے, سگ دت میں درد چاہیے. ہرد بچھنیے ہے زن تاز بہارا سے, تاز بہارا سے. رابان یشوادن ہے تسکت کرارا سے, تسکت کرارا سے. دردان دہان ہرم, دردان دہان ہرم. سوزش میں تمہار کرم ہو, بوزا سیا
रावान यशोदन तस्कत करारा से तस्कत करारा से रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी सुई जानी यस ललबुन है मंजलोल नारा से मंजलोल नारा से क्या जानी दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशवादन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। खूबसूरत सा नगमा आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुना। हमें उम्मीद है कि आप भी घर बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के इस सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। खैर नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला है कि आप तक एक वक्फा पहुँचाए, यानी एक वक्फा ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। हमारे आज के मेहमान से आपकी मुलाकात भी तो करानी है। गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम ये अक्सर कहते हैं कि लोगों की जो शख्सियत है उस शख्सियत के कई पहलू होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं प्रोफेशनली हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और लेकिन वो चाहते ये भी है कि हम राइटर भी बने, या अगर उनका शौक़ पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो, वो चाहते हैं कि हम इस शौक़ को भी पालें। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में शायद काश न रहें, ये काश नहीं रहता उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली एक लिबास पहन लेते हैं और जो उनका इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाते, फिर सोचते यही हमारे मुकद्दर में था, तो अब इस पे क्या ज़्यादा सोचना, इसी को आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा ना अभी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं। हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं वो पेशे से बज़ाहिर डॉक्टर तो है, लेकिन जो उनका अपना शौक़ था वो राइटिंग की ओर था। वो चाहती थी कि वो एक राइटर बने, कामयाब राइटर बने,
اور الحمدللہ وہ جو کامیاب رائٹر بننے کا ان کا خواب تھا وہ پورا کر چکی ہیں. 4 کتابیں ان کی منظر عام پر آئی ہیں اور ایک زیر طبع ہے. وہ انگلش میں بھی لکھتی ہیں اور اردو میں بھی لکھتی ہیں. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر حنانہ برجس جو اینستھیٹسٹ ہیں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کریری میں ابھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, اور جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ یہ ایک آتھر بھی ہے. آپ کا بہت بہت استقبال, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. مجھے یہاں بلانے کے لیے بھی. پہلی دفعہ آپ یہاں تشریف آئے؟ جی پہلی دفعہ. ہمیں بہت خوشی ہے. مجھے بھی. حنانہ جی, اس سے قبل ہم اس شوق کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح سے یہ شوق آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور کس طرح سے آپ یہ خواب پورا کر پائیں, یہاں سے ڈاکٹر بھی اور یہاں سے رائٹر بھی. لیکن سب سے پہلے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں کس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور پڑھائی کا کیا معاملہ رہا. جی, میرا نام حنانہ برجس ہے اور میرا تعلق سری نگر سے ہے, اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے میلنسن اسکول سے ہوئی میری پوری. اس کے بعد گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سلیکشن ہو گیا, MBBS وہیں سے کیا. پھر باہر چلی گئی, کچھ ٹائم تک میں مڈل ایسٹ میں رہی ایز ER فزیشین. تو انہی دنوں شادی بھی فیملی وے میں رہی, تو بہت سی چیز جو شوق تھے وہ پورا نہیں کر پائی لکھنے کا. آبویسلی پھر ہمارا جاب بھی اتنا بزی ہے, ہیکٹک رہا, باہر تو اور بھی زیادہ. جی. تو اس کے بعد جب واپس آئی تو میں نے اپنا MD کیا اینستھیزیا میں, اور MD ختم کرنے کے بعد جو پہلا خیال تھا کہ نہیں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ پوری کی, پھر لکھنا شروع کیا اس کے بعد. جی. بچپن کیسا رہا آپ کا؟ کچھ بچپن کی یادیں سری نگر میں؟ بچپن میں کیونکہ بک ورم ہی تھی پہلے سے, اچھا, تو وہ چیز رہی کہ گھر میں بکس رہا کرتی تھی بہت زیادہ. وی بلانگ ٹو این ایرا کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا. بالکل, بے شک. تو اس وقت یہ ہوا کہ گھر میں ہر طرح کی کتابیں اویلیبل تھی, چوائس بھی نہیں تھی کہ کون سی پڑھنی ہے. جیسے ابھی آپ انٹرنیٹ میں سرف کر لیں کہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں یا یہ کتاب پڑھنی ہے, بوریت بھی جلدی آ جاتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی چوائس تھی نہیں, جو کتاب ہے بس وہ پڑھنی ہے. تو جہاں ایک طرف منٹو اور عصمت چغتائی تھے, تو دوسری طرف پھر سومرسیٹ ماہم جیسی بکس بھی تھی آتھرز. تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک طرف میں احمد ندیم قاسمی کی آنندی جہاں پڑھی تو سومرسیٹ ماہم کی ریڈ بھی پڑھی. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے مطالعہ وسیع ہوتا جاتا ہے, انسان کا ایک نظریہ جو ہے وہ وسیع. اس وجہ سے دونوں بکس دونوں لینگویجز پر, اردو بھی اور انگلش دونوں میں لکھتی ہوں. ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو جب ایسا لگا کہ میرا جو یہ شوق ہے وہ پورا ہونا چاہیے, جی. کچھ چھوٹ رہا ہے, کچھ پیچھے میں چھوڑ آ رہی ہوں, جی. پھر آپ نے سوچا کہ اس کو کسی طرح سے پورا کر لیتے ہیں. آپ نے MD مکمل کیا اور آپ نے لکھنا شروع کیا. جی. ہمیں یہ بتائیے گا, رائٹر آپ پہلے سے بننا چاہتی تھی؟ بچپن میں کچھ لکھتی تھی آپ؟ میں بچپن سے ہی لکھتی تھی. بچپن سے؟ جی. اچھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو پہلا میں نے سینٹینس لکھا وہ 5th میں لکھا ہوگا. ہم کہیں جا رہے تھے تو وہ ایک ہی لائن تھی, آئی ایم گوئنگ ٹو ویری نائس پلیس. اور مجھے وہ پتہ نہیں کیوں وہ سینٹینس اتنا میرے دل کو چھو گیا. بہت عام سی بات ہے, بٹ 5th کلاس کے بچے کے لیے شاید یہ کوئی میجر چیز ہے جو میں نے خود سے قلم بند کی ہے. تو وہ ڈائری میرے پاس میرے خیال میں 21 سال رہی, اس لیے کہ میں وہ بیچ میں وہ دیکھتی انسپائر ہوتی تھی اس رائٹنگ سے کہ میں نے یہ لکھی تھی پہلی بار. تو پھر اس کے بعد کبھی رکی ہی نہیں. اچھا, اردو میں انگلش میں زیادہ لکھتی تھی میں پہلے. آئی واز ان 9th گریڈ, تو ہماری جو انگلش ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ کچھ پومز ہیں وہ ہم وہاں میلنسن میں بورڈ پہ لگائیں گے. تو 1-2 پومز انہوں نے میری بورڈ پہ لگائی, جو نوٹس بورڈ کے ساتھ وہ رہتا ہے نا, مطلب اسٹوڈینٹس کی انوویٹو آئیڈیاز کا. جی. تو ہماری اردو میم تھی فاطمہ میم, ان کی نظر سے وہ گزر گئی. تو کلاس میں آئی, کہتی ہے مجھے کہ میں نے تمہاری 2 پومز دیکھی ہیں وہاں بورڈ پہ لگی ہوئی. میں نے کہا جی میم, تو اردو کی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو اردو میں لکھتی ہی نہیں. تو کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی, اردو میں نہیں لکھتی ہو, جاؤ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھو اور لکھنا شروع کرو. مجھے بہت عجیب لگی ان کی یہ بات کہ کبھی اٹیمپٹ ہی نہیں کیا ہے اردو میں لکھنا, تو ایسے کہہ رہی ہیں. تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا. اچھا. کہنے لگی نہیں تم جاؤ بیٹھو تم لکھ لو گی. بس وہاں سے اردو کی محبت پیدا ہو گئی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے جو پہلی وہ غزل تو کہہ نہیں سکتی ہوں, جو بھی ٹوٹی پھوٹی چیز لکھی
وہ ایسے تھی، اے وادی کشمیر تو لاجواب ہے، تیری ہر ندی بہتا ہوا سیماب ہے. اینڈ شی واز سو گڈ کہ انہوں نے وہ لی اسی طرح جی. اور چھاپی بھی اینول میگزین میں. جی. اچھا، رائٹنگ تو آپ کا شوق تھا نا، اور جی. بچپن سے آپ نے کہا کہ آپ جی، لکھتی جی. آئی ہیں. ڈاکٹر کیوں ہیں آپ؟ کیا گھر والوں کی طرف سے کوئی پریشر تھا؟ ایگزیکٹلی یہ یا اس ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے گی. کہ جو بچے ہیں وہ انجینئر بنیں گے یا تو ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا اس دور وقت تھا کہ ایسا دور ڈفرینٹ تھا. نہیں تھا رائٹنگ کی. اور اس وجہ سے میں نے تو پوچھا یہ بھی- ڈاکٹر کیوں ہیں آپ؟ وہ کیا کہتے ہیں نا، فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں 2 دن کی زیست میں کوئی کیا 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 بات. تو کرے. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج جو ہے محفل سجنے والی ہے، آپ بہت کچھ سنانے والی ہیں آج. سنانے والی تو ہوں میں، لیکن اب ایسے کہتی ہوں کہ انگلش میں بکس لکھتی ہوں میں، لیکن اردو جو ہے وہ روح کی زبان ہے. اور شاید ہماری وادی ہے ہی اتنی زرخیز کہ یہاں پہ سوچ کی، خیالات کی مواقع ایسے ہیں، حال سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ بس آپ لکھنا بنتا ہی ہے، بس لکھ ہی لیتے ہیں آپ کچھ نہ اچھا، کچھ. ہم بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو آپ کا ایک دور رہا، جو ایک گیپ رہا جب آپ مڈل ایسٹ شفٹ ہوئی آفٹر دیٹ، جی، جی. تو اس ٹائم پہ پرٹیکولرلی آپ کچھ اس کے ساتھ وابستگی تھی آپ کی رائٹنگ وغیرہ کے ساتھ، یا اس ٹائم اپنے میں پروفیشن کے ساتھ؟ پڑھنے کے ساتھ وابستگی تھی میری ان دنوں بہت زیادہ. مطالعہ. جی جی. کیونکہ مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، بالکل آپ لکھ نہیں نہیں پائیں پائیں گے. گے. اس لیے کہ آپ نے انٹرنیٹ تھوڑی سرفنگ کر لی یا کچھ دیکھ لیا تو لینگویج آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، لینگویج سدھر گئی ہے. لینگویج سدھرنے میں اور لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جہاں میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ دوز 10 lakh words فرام یور سسٹم بفور یو اسٹارٹ کنسیڈرنگ یور سیلف اے سیریس رائٹر. اٹس اے ویری بگ تھنگ جس پہ ہم لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے، ہمارے نئے رائٹرز کا، کہ مطالعہ کیا. اور یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی سننے میں آتا ہے اکثر کہ جب بھی آپ کوئی بک لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ 1000 بکس آپ نے پڑھنی چاہیے، کہ سو دیٹ کہ آپ جو ہے ایزیلی جو ہے لکھ سکیں. وہی تو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کیونکہ ہمارا بچپن جو وہ دور تھا وہ پڑھائی کا ہی دور تھا. یعنی لائبریریز اتنی زیادہ تھی، لائبریریز کی بہت اہمیت تھی. تو وہ چیز ہے، اس وجہ سے تو پھر ظاہر مطالعہ وسیع ہو ہی جائے، آپ کا پڑھتے رہیں گے اور ہر طرح کے ٹاپک پہ پڑھتے رہیں گے. تو اگر بچپن کی ہم بات کریں، کون سے آپ کے جو ہے فیوریٹ رائٹرز تھے، فیوریٹ آتھرز تھے جن کو آپ پڑھا کرتی تھی؟ اور فیری ٹیلز پہلے تو وہ تو آبویسلی. پھر اس کے بعد جو بہت زیادہ متاثر ہوئی رشین لٹریچر. وہ اس لیے نہیں کہ میں نے خود چوز کیا، وہ اس لیے کہ گھر میں تھا. اچھا. کہ وہ بکس تھی وہاں پہ. اینٹون چیکو پڑھا، سومرسیٹ موہم ون آف مائی ویری فیوریٹ رائٹرز. تو اگر اردو کی بات کریں تو پھر تو شارٹ سٹوریز میں احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، منٹو، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں. ناولز میں ایک بک میں نے پڑھی تھی اینڈ کوائٹ فلوز دا ڈان. اچھا، اور میکسم گورکی، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. پھر غزلوں کی طرف اقبالیات، وہ غالب، میر، احمد فراز، بہت کچھ، مطلب لسٹ بہت لمبی ہے. کیونکہ وہی بتا رہی ہوں نا، چوائس تو تھی نہیں آپ کو جو. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کتابیں جو تھی وہ بہت ورائٹی کی ہوا کرتی تھی ہر گھر میں، کیونکہ اینسسٹر سبھی لوگ یوزلی جو ہمارے اجداد تھے، اوور آل بھی کشمیر میں پڑھائی کا بہت زیادہ کلچر تھا. سیڈلی جو مجھے لگتا ہے کہ اب انٹرنیٹ، موبائل کی وجہ سے کافی چینج آ گئی ہے، بٹ اٹ شوڈ کم بیک. برجی صاحبہ، مجھے نہیں پتا آپ اس سوال کا جواب کس طرح سے دیں گی، لیکن میرے ذہن میں امٹ کے سوال آ گیا ہوئی کہ آپ رائٹر کیوں ہیں، اور کیا ہر کوئی رائٹر بن سکتا ہے؟ میں رائٹر اس لیے ہوں کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا میری تخلیق کس لیے ہوئی ہے. پر آپ ڈاکٹر بھی ہیں. جی. ہاں، میں تو کہہ رہی ہوں آپ کو، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، لیکن جب میں سوچتی ہوں کبھی میں بیٹھ کے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ بھی، گھاس کے تنکے کے وہاں ہونے کا بھی مقصد ہے. تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بنا کسی، وی ور ناٹ لائک کریٹڈ بائی این ایکسیڈنٹ. تو اگر دنیا میں آئے ہیں تو کچھ لے کے، تو کچھ کرنے کے لیے تو آئے ہیں، اور ہر کسی کو پتا ہوتا ہے وہ کس لیے آیا ہے دنیا میں. کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں وہ ایک چیز، ایک چنگاری ہوتی ہے
جو آپ کو اس طرف کھینچ کے لے جاتی ہے جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں دنیا میں. میرے خیال میں لکھنے کے لیے آئی, یہ کہہ سکتے ہر ہیں. موسم میں لکھتی ہیں. ہر موسم ہر میں. موسم. تو ہر ایسا موسم پہ بھی اور ہر موسم میں بھی. اچھا, تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ بورن رائٹر ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطالعہ وغیرہ کر کے آپ بھی رائٹر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں بورن تو ہوتا ہے کیونکہ تخیل ہونا بہت ضروری ہے, امیجنیشن بہت ضروری ہے. ہے. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو نان فکشن رائٹرز ہیں ان کے لیے شاید اتنا ضروری نہ ہو, بٹ اس کے بعد ہارڈ ورک کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فکشن زیادہ پریفر کرتے ہیں. میں فکشن رائٹر ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بات تھرو فکشن زیادہ بیٹر کہہ سکتی ہوں. کچھ پوائنٹس اف یو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ, مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم بیٹر ایٹ پٹنگ اٹ تھرو فکشن. کیوں نہ ہو, آپ بچپن سے فیری ٹیلز پڑھتی آئی ہیں تو ظاہر ہے. اچھا, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, جو کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو آج اس جدید دور میں ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کا ہم سب انتخاب کرتے ہیں اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ میں وہ ایک دم اسی وقت سوشل میڈیا پہ آئے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی کیا ریاکشن. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے وی لیو ان دا ٹائمز آف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. بہت زیادہ, بالکل. مطلب ہمیں ہر چیز کے لیے ایک کوئک ریسپانس کی عادت ہو گئی ہے, اپریسیشن. اور نیگیٹو کرٹیسزم تو ہم لے ہی نہیں سکتے. مطلب میں ان بچوں کو بھی جانتی ہوں, دیکھا ہے میں نے, لائک نوجوان جو پیڑھی ہے, دے جسٹ کین ناٹ ٹیک نیگیٹو کرٹیسزم. بٹ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ گرو کیسے کریں گے جب تک آپ کو 10 لوگ اگر اچھا بولتے ہیں کسی چیز کے لیے؟ گروتھ تو تب ہوگی نا جب آپ کو ایکچولی تھوڑا نیگیٹیوٹی بھی ملے گی. پھر تو یہ ایسی بات ہے ہم بیج بو رہے ہیں اور پھر سرما آئے ہی نہیں, پھر موسم ہو ہی نہیں, خزاں آئے ہی نہیں, تو گروتھ کیسے ہوگی؟ اگر وہ ایسے ہی پڑا رہا بیج زمین کے اندر, بہار جتنی ضروری ہے خزاں بھی اتنی ہی ضروری ہے نا. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنا بھی دل گردہ بڑا کر لے, کہ اگر کبھی کہیں نیگیٹو کمنٹ بھی مل رہا ہے تو اس کو ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے. وہ چیز بہت ضروری ہے. جی بے شک بہت ضروری ہے. اور جس دور میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹیسزم آپ کو بہت فیس کرنا پڑتا ہے. خیر, تو اب یہ جو آپ کی بکس, میرے سامنے کچھ بکس ہیں آپ کی, تو ہمیں بتائیے ان کے بارے میں بتائیے. دا محظور ہے یہ پہلی بک, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے. محظور مڈل ایسٹرن فکشن. جی, یہ سسپینس تھرلر ہے. اس کا بھی جن دنوں میں مڈل ایسٹ میں تھی کام, آئی واز ورکنگ ایز این ER فزیشین. تو ایز ER فزیشین میری گراس روٹ لیول پر بھی. آپ کی پہلی کتاب تھی جو اس سے پہلے میری اردو کی بک آ چکی تھی. وہ مڈل ایسٹ جانے سے پہلے لکھ چکی تھی. وہ انڈیا میں لکھ چکی تھی, خوشبوؤں کی وادی سے, اور وہ ساہتیہ اکیڈمی انڈیا سے پبلش ہوئی تھی. ابھی انڈیا کی سب گورنمنٹ لائبریریز میں ہے. انفیکٹ ابھی ریسنٹلی رشین لائبریری میں بھی ہے. وہ ٹرانسلیٹ کر کے, ٹرانسلیشن کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, بٹ جہاں جہاں پہ انڈین لائبریریز ہیں, لنڈن میں ہے اور رشیا میں, وہاں کا مجھے پتا. تو ابھی جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں, تو کیسے آپ نے اپروچ کیا؟ ساہتیہ اکیڈمی آپ نے بولا کہ انہوں نے پبلش کی آپ کی بک, تو کیسا اپروچ, کیا پروسیس رہتا ہے, کن کن چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ ساہتیہ اکیڈمی کا ایک پروگرام لانچ ہوا تھا ان دنوں, نوجوان رائٹرز کو وہ پبلش کرنا چاہ رہے تھے کچھ بکس. تو اس سلسلے میں نے بھی بس ایسے ہی ایک لیٹر لکھ دیا. ایسا کوئی یہ نہیں تھا اسپیسیفک کہ ہو جاؤں گی, کیونکہ ساہتیہ اکیڈمی سے پبلش ہونا اٹس اے بگ تھنگ. وہی تو اس حوالے سے ان میں سے جو کتاب ہے, 3 کتابیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے پہلی کون سی آپ نے لکھی؟ دا محظور. دا محظور. اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ہے دا فالٹ لائنز ودن پلیسز ویئر وی بریک آر دا پلیسز ویئر وی ہیل. اس تعلق سے ضرور بات کریں گے, مجھے بھی جاننا ہوگا اس کے بارے میں, اور جو ناظرین ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. لیکن ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش,
اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے ڈاکٹر ہنانا برجیس, جو کہ آتھر ہیں, انسٹیولوجسٹ ہیں سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کیری میں. ان کے ساتھ مزید گفتگو جاری رہے گی آج کے ہمارے پروگرام میں اس 1 گھنٹے میں, لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انفرٹینمنٹ کا پورا پیکیج ہوتا ہے, اور انفارمیشن کے حوالے سے آپ تک کچھ ضروری اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے 2 سرخیاں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. خبر سنیے گا, گورنمنٹ اسپینڈنگ ₹2 crore daily on treatment of people. LG says 97% of population in Jammu and Kashmir has insurance cover. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, گورنمنٹ accelerates anti-encroachment drive in Jammu and Kashmir. Over 300 canal land retrieved on Wednesday. Eviction notes served to people warned of strict action. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی اور اس اخبار سے بھی یہ خاص خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. LG hands over ₹10 lakh ex gratia each to NOK of 34 deceased NHM employees. Golden cards provided to 80 lakh citizens. LG 28,000 hospitals across country extending treatment facilities to them. جی میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ ہے, اس سے بھی 2 خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. ڈیسیجن آن جموں اینڈ کشمیر پولز ول بی ٹیکن کیپنگ ان مائنڈ ویدر سیکورٹی کنسرنز ادر فیکٹرز CEC. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, ورلڈز اولڈسٹ نون پرسن فرینچ نن ڈائز ایٹ 118. جی 118 بالکل. خیر ناظرین محترم, میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے بھی چند سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلے یہ 19 سے 22 جنوری تک ہلکی, جبکہ 23 تا 25 جنوری درمیانہ درجے کی برف باری ہوگی. اور ایک سرخی سی اخبار سے, ہارٹ اٹیک سے ڈاکٹر اور انجینئر کی موت, حرکت قلب بند ہونے کے واقعات میں اضافہ. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ, اس سے بھی ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. جموں کشمیر میں کورونا کے 3 نئے معاملات, وادی میں 1 اور جموں میں 2 متاثر. بھارت میں کورونا کی لہر بدستور دھیمی, 2 مریض فوت, 173 شفایاب. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس انگریزی روزنامے سے یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر ٹو جنریٹ 16K جابس ان ڈیری سیکٹر ڈولو. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ اسپورٹس پیج سے ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. فرسٹ ODI انڈیا ڈیفیٹ نیوزی لینڈ بائی 12 رنز. شبمن گل سیٹلڈ دا ڈیبیٹ فار دی اوپن سلاٹ ود دا کمنگ آف ایج ڈبل 100. جی آپ کے پاس آخری روزنامہ میرے پاس بھی بچا ہے, لیکن ایک مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کورونا مخالف ویکسین کے عارضی منفی اثرات, انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ اور سینٹرل ڈرگز کنٹرول آرگنائزیشن کا اعتراف. خیر ناظرین محترم, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے وہ ڈاکٹر ہنانا برچی صاحبہ ہیں, جو آتھر ہیں اور پیشے سے اینستھیٹسٹ ہیں, اور اس وقت سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کریتی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. بریک سے قبل ہنانا جی, ہم نے آپ سے پوچھا تھا اس کتاب کے بارے میں جو میرے ہاتھ میں ہے, 31 شارٹ سٹوریز ہیں. جی اس کتاب کے بارے میں بتائیے. یہ آپ کی لیٹسٹ بک ہے؟ جی یہ میری لیٹسٹ بک ہے, یہ گلشن بکس نے پبلش کی ہے. جی 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 اس کتاب کے بارے میں کیا ہی کہوں میں. پہلے تو یہ کہوں گی کہ شارٹ سٹوریز لکھنا زیادہ مشکل ہے. میں نے اس سے پہلے 2 ناولز میں لکھ چکی ہوں, لیکن مجھے یہ لگا کہ شارٹ سٹوری میں آپ کے پاس ایک ورڈ کنسٹرینٹ ہوتا ہے جس میں رہ کے آپ کو اپنی بات بتانی ہے پوری. تو یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا یہ کتاب لکھنا, اور یہ بک میں نے 3 سال میں لکھی ہے. جی
over a period of 3 years. اوکے. اس اس میں کی کل 31 سٹوریز ہیں, شارٹ سٹوریز. 31 شارٹ سٹوریز ہیں, اور میں اس کو ایسے کہتی ہوں کہ دس از اے بک ود 31 شارٹ سٹوریز اینڈ سم اٹرنل ٹروتھس. تو یہ چوز کرنے پر آپ کیا ہے کہ جو آپ کی سچائی ہو سکتا ہے کسی اور کی فکشن ہو. صحیح بات جی. ہے. اور اس کی ٹیگ لائن جیسے آپ پڑھ لیں ایک بار. The places where we break are the places where we heal. جی. تو میرے خیال میں یہی کراکس ہے اس کتاب کا جی. کہ اگر آپ جہاں پہ ٹوٹتے ہیں جڑنے کا امکان بھی وہیں وہیں پہ پہ ہوتا ہوتا ہے. ہے. بہت خوب, بہت تو اس میں سے کون سی آپ کی فیوریٹ, کیونکہ ہم نے تو غالباً نہیں پڑھی ہے, بٹ ہمیں بتائیے کہ آپ کی کون سی فیوریٹ ہے اس میں سے. 31 شارٹ سٹوریز ہیں, اور جیسا مجھے کہ آپ لگتا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھ جی لیتی ہوں. بتائیے. مجھے ایک بتائیں, آپ کی آنکھ کون سی فیوریٹ ہے, دائیں کہ بائیں, جی. یا ہماری- ماں سے ایسے پوچھ لیں آپ کا کون سا. اچھا, ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹفسٹ ٹو رائٹ, سب سے مشکل کون سی ہاں, تھی؟ ٹفسٹ ٹو رائٹ تھی ایک تو دا گرل فرام سیریا. جب میں مڈل ایسٹ میں ہاں، تھی تو وہ- میرا آنا جان کچھ وقت گزرا سیریا جی. میں ٹریولنگ میں. تو جس سیریا کو میں نے دیکھا تھا اور اس کے بعد جو وہاں ٹرموائل ہوا, وہ لکھنا بہت مشکل تھا. پھر اس میں ایک سٹوری تھی جہاں پر ایک بچہ اپنی ماں کو کھو دیتا ہے. وہ بہت ٹف تھی کیونکہ خود بھی ماں ہوں. وہ بہت زیادہ مشکل تھی وہ کہانی میرے لیے لکھنی. اچھا, اکثر یہ کت ونان زِ اکھ رائٹر یُس زن آسان چھُ, یُس لکھٲرۍ آسان چھُ, یہِ چھُ بڑٕ حساس آسان. سُہ پتہٕ فکشن ٲسِن یا نان فکشن. فکشنل رائٹر چھِ أسۍ زیادے ونان کہِ یہِ ہسا چھُ بڑٕ حساس آسان. جی. مگر چوٗنٛکہِ یہِ حساسیتُک ایلمنٹ چھُ تۄہہِ اندر موٗجوٗد, مگر أسۍ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ اتھ حساسیت کِس ایلمنٹس کُس چیٖز وُتُش دِوان کہِ تُہۍ چھِو لیکھان. ایوری ڈے اکرنسز. کسی بھی چیز میں آپ کہاں, مجھے لگتا ہے شاید میں ہر چیز میں کہانی دیکھتی ہوں. اچھا. کہانی بھی نہیں کہوں گی, شاید میں اس چیز کا اثر زیادہ گہرائی سے لیتی ہوں اور پھر میں اس کو پریزنٹ کرتی ہوں اپنی آڈینس کے سامنے, سو دیٹ وہ سمجھیں اس چیز کو. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کی تخلیق بے وجہ نہیں ہوئی ہے. تو شاید کیونکہ میری تخلیق رائٹر بننے کے لیے ہوئی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے خود پہ کہ اگر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نوٹ کروں جو میرے دل کو چھو جائے تو مجھے وہ بتانا ہے. دیٹس ہاؤ آئی ٹیک اٹ. ساہتیہ اکیڈمی سے جو آپ کی کتاب ایک پبلش ہوئی تھی, اس کتاب کا نام خوشبوؤں کی وادی اس سے. میں سے کیا سنائیں گی آپ؟ ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. ایک غزل ہے. سردیوں کے موسم میں تتلیاں بھی رکھتے ہیں, سردیوں کے موسم میں تتلیاں بھی رکھتے ہیں, کون لوگ ہیں چھت پر کشتیاں بھی رکھتے ہیں. واہ کیا بات ہے. بہت خوب. تم دیے جلاؤ تو اس کی بھی خبر رکھنا, تم دیے جلاؤ تو اس کی بھی خبر رکھنا, لوگ آستینوں میں آندھیاں بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب. اگلا شعر ہے. توڑ پھوڑ دیتے ہیں آئینوں کی بستی کو, توڑ پھوڑ دیتے ہیں آئینوں کی بستی کو, اور پھر اٹھا کر سب کرچیاں بھی رکھتے ہیں. واہ کیا بہت بات ہے, خوب, بہت خوب. کیا خیال ہے. دسترس ہے بس اس کی چاندنی کے دامن تک, دسترس ہے بس اس کی چاندنی کے دامن تک, اپنے آسماں میں ہم کہکشاں بھی رکھتے ہیں. زندگی کے پنوں پر بے حساب لکھتے ہیں, زندگی کے پنوں پر بے حساب لکھتے ہیں, چند ایک کاغذ پھر بے نشاں بھی رکھتے ہیں. اچھا آخری شعر ہے. گو جبیں زمیں پر ہے, گو جبیں زمیں پر ہے, یہ وہی قلندر ہیں اپنے چیتڑوں میں جو آسماں بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب, کیا بات ہے, بہت خوب. اس طرح کے جو مشاعرے ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو منعقد ہوتے ہیں, جی. کسی کوئی خاص ایک تقریب ہوتی ہے, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہاں آپ حصہ لیتی ہیں اس طرح سے؟ کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے ناظرین کے سامنے؟ پہلے تھوڑا بہت اسکول کے دنوں میں, پھر بزی ہو گئی, اور جب سے اب سیریس لکھائی کی طرف آئی ہوں تو میں کائنڈ آف رائٹنگ کے حساب سے انٹروورٹ ہو گئی ہوں بہت. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ زیادہ منظر عام پر رہیں گے تو پھر آپ نے شاید اپنی لکھائی کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے. تو پتہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. جو محفل ہے, اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں آپ ان سے دور ہی رہتی ہیں کافی حد تک. مجھے بلکہ کلچرل اکیڈمی نے بھی ڈھونڈ نکالا, میں یوں کہہ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو آئی نہیں ہمارے پاس, تو ہم نے آپ کو ڈھونڈ نکالا.
اس طرح. تو یہ جو خوشبوؤں کی وادی ہے تو یہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ اویلیبل کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے؟ آن لائن ریختہ پہ ہے. جی. ریختہ پہ ڈاؤن لوڈیڈ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ لائبریریز میں جیسے میں بتا چکی ہوں آپ کو, ساہتیہ اکیڈمی سے ڈائریکٹلی بھی اویلیبل ہے. امیزون پہ ہے نہیں کیونکہ ان کا کاپی رائٹ ایشو رہتا ہے. امیزون پہ. جی جی جی. اور ایک اور بک ہے ہمارے پاس, کیمرہ مین سے درخواست کرنا چاہیں گے اگر اس پہ فوکس کریں, دا تھرڈ ڈاٹر. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, کس حوالے سے بک ہے, کب لکھی ہے آپ نے, اور کیا ایکسپیرینس ہے اس میں, کیا آپ اس میں لکھنا چاہتی ہیں؟ اچھا, جب میری پہلی پیریفرل پوسٹنگ جو رہی ہے وہ یہیں SDH کریری میں رہی ہے. جی. تو میں اسپیسیفکلی کریری کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں کیونکہ کریری میں میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب آئی ہیو اسپینڈ دا بیسٹ ایئرز آف مائی لائف ورکنگ دیر ایز اے ڈاکٹر. اوکے. بٹ پیریفریز میں ایک چیز, پیریفریز یا میں یہ کہوں گی کہ اوور آل ہی شاید انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ ایک چیز ہے کہ گرل چائلڈ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ, مطلب لوگ شاید اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو ہوا یوں کہ ایک پیشنٹ آئی تھیٹر میں ہمارے سرجری کے لیے, اس کی آلریڈی 2 بیٹیاں تھیں. تو ہسبینڈ اس کے ساتھ تھے. کہنے لگے جب ان کو ویل ان کیا تھیٹر میں, تو کہا کہ اگر تو تمہاری تیسری بیٹی ہوئی تو سمجھو تمہیں طلاق پڑ گئی. آپ نے یہ باتیں سنی؟ یہ میں نے سنی. آپ نے باتیں سنی؟ یہ سنی, اور یہ کچھ ایسی لگی میرے دل کو کہ اس سے یہ کتاب کی تخلیق ہوئی, تھرڈ ڈاٹر. تو یہ چیز ہے. بہت خوب. اور اس طرح سے آپ نے اپنے پروفیشن کو اس رائٹنگ کے ساتھ, اپنے پیشن کے ساتھ جوڑ لیا. یہ میں پروفیشن بھی نہیں کہوں گی کیونکہ یہ صرف ایک پیشنٹ کا تو مسئلہ ہے نہیں, یہ ایک جنرلائزڈ پرابلم ہے جو شاید ہمارے سماج میں ہے, جو منظر عام پر آنی چاہیے. کم فارم میں یا زیادہ فارم میں بیٹی پہ بہت ہی زیادہ دباؤ رہتا ہے ہر صورت میں. کئی سارے لوگ جو شاید جنہوں نے شاید اس طرح کا جملہ وہاں سنا ہو, کوئی ایسا ڈاکٹر جس نے شاید یہ جملہ سنا ہو, میرے خیال سے وہ اس طرح سے کتاب تو تخلیق نہیں کرے گا نا, یہ ایک جملہ سننے کے بعد. وہ جیسے رائٹر حساس ہوتے ہیں شاید, بس یہ میرے ذہن سے نکلی ہی نہیں ہے بات. جی. جب تک کہ یہ بک کی تخلیق نہیں ہوئی. تو اس میں آپ ایکسپیرینس اپنے شیئر کریں. یہ جو بک ہے دا تھرڈ ڈاٹر, اس میں ایکسپیرینس, تھرڈ ڈاٹر ایک لیبرر کی کہانی ہے جس کی آلریڈی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ بہت شیور ہوتا ہے کہ اس بار تو بیٹا ہی ہوگا, تعویذ کرا کے اور وہ سب, یعنی اس کا یقین ہوتا ہے کہ اب تو اس بار تو بیٹا ہی ہوگا. اور جب بیٹی ہوتی ہے تو جو پہلی 2 بیٹیوں کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے اس سے بالکل ہی ڈفرینٹ اس کا رویہ, وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنی تھرڈ ڈاٹر کو. اس کا یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ جس اسٹریٹا کو بلانگ کرتا ہے اس کے لیے اور بھی مشکل ہے. اس سوسائٹل پریشر جو پھر وہ اس بچی کی کہانی ہے کہ وہ کیسے اس ہیٹ کو وہ کیا چینج کر پاتی ہے لو میں یا نہیں. تو اس کا پروز بھی لکھتی ہیں آپ اور پوئٹری بھی. ابھی تک پوئٹری کے والے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی ایک کتاب اس تعلق سے منظر عام پر آئی ہے, جس تعلق سے ہم نے بات کی, اور آپ نے ہم تک ایک خوبصورت سی غزل بھی پہنچائی. جی. ہمیں بتائیے گا, جب آپ کو موقع ملتا ہے کبھی کچھ لکھنے کا, آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کے جذبات ہیں, کس میں آپ زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں اظہار کرنے میں, پروز یا پوئٹری؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. پروز کے لیے آپ کو ایک کانسیپٹ بنانا پڑتا ہے. اچھا. مور ہارڈ ورک گوز انٹو اٹ. ایک پلان بنانا پڑتا ہے. جیسے ایک انسیڈنٹ کا میں آپ کو بتاؤں, جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, اٹس لائک اے سیڈ, جو زمین میں آپ نے بیج بو دیا, اس میں سے پیڑ نکالنا ہے آپ نے پورا. جو آڈینس آپ کی سیڈ نہیں دیکھے گی, ریڈرز کو سیڈ نظر نہیں آئے گا, تو اس سیڈ میں سے پیڑ نکالنے کا نام ہے پروز میں لائک فکشن لکھنا. جی. لیکن شاعری بے ساختہ ہو جاتی ہے, ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کئی سارے خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان خیالات کا وہ اظہار کرے, لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ذہن میں کئی سارے تھاٹس ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی صورتحال کبھی آپ نے بھی فیس کی ہو؟
کی تو ہے. اچھا اتنے مشکل سوالات پوچھتی ہیں. مجھے لگتا ہے اپنی طرف سے میں بڑے آسان سوال پوچھ رہی ہوں. یہ آپ کی جو ہے نا آسانی وہ بھی کافی مشکل ہے. جی. تو ہاں ہوتا ہے, بمبارڈمنٹ آف آئیڈیاز ہوتی ہیں جی. obviously, اور شاعر کی ذہن میں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر جاتی ہے ان بہت سارے خیالات میں سے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا, میں گاڑی روک کے لکھنا شروع کر دیتی ہوں پھر. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یو کی ناٹ اسکیپ فرام یور تھاٹس, یو جسٹ ہیو ٹو پین اٹ ڈاؤن. پھر ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, کوئی پینٹنگ بنا دیتا ہے, کوئی کچھ گا لیتا ہے. جی. تو اس طرح میں لکھ لیتی ہوں. اور آپ لکھتی تو آپ فکشن ہے, امیجنیشن, بٹ فکشن بھی آپ ریئل لائف سٹوریز پہ بیس پہ اس کے بعد آپ وہ کریٹ کرتی ہیں اس طریقے سے. اور آپ کی میں لائن پڑھ رہا تھا آن لائن, میں نے لائن پڑھی, بلیوز ان لیونگ اینڈ ناٹ میئرلی ایگزسٹنگ. تو اس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گی, کیا مقصد ہے کہ بلیو ان لیونگ ناٹ میئرلی ایگزسٹنگ؟ ہم ایگزسٹ کرنے کے لیے تو آئے ہی نہیں دنیا میں. اگر اتنی خوبصورت دنیا بنائی گئی ہے جی, جہاں ہر ایک چیز فرام اے گراس بلیڈ ٹو دا ہائیسٹ ماؤنٹین اتنی ساری نشانیاں ہیں, تو ہاؤ کین یو جسٹ ایگزسٹ خالی ایگزسٹ تو صرف کیڑے کر سکتے ہیں, انسان تو نہیں کر سکتا خالی ایگزسٹ. پلس ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت دل کو چھوتی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. اور جب آپ خسارے کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں, جب آپ کا نقصان ہی ہے, قرآن کی آیت ہے بے شک انسان خسارے میں, تو جب آپ اس چیز کے آپ کی تخلیق یہ کانسیپٹ ہی ہے کہ جب تک آپ صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے آپ خسارے میں ہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی ایگزسٹنس وہیں پر یہ ہو جاتی ہے نا کہ نو یو ہیو ٹو اوور کم سم تھنگ. تو یو جسٹ ڈونٹ ایگزسٹ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ لیونگ اینڈ لیونگ ان اے پازیٹیو وے. I hope you're getting me. Yeah, I'm getting you. جی بتائیے. ہاں پلیز آپ. اسپرچولی, کیونکہ آپ کی بات سے لگا کہ آپ اسپرچولی بہت کنیکٹڈ ہیں. میں نہیں, ہم اسپرچولی کنیکٹڈ. I just try to be spiritually connect ہونا تو ایک بہت, I mean I cannot even reach there, I cannot even, yeah, but I'm more connected to the universe. Writers ہوتے ہیں شاید, کیونکہ ہم تو ہر چیز میں دیکھتے ہیں وہ مقصد کیوں آئے ہیں دنیا میں, اور ہاؤ کین وی امپروو دا, لائک ہماری رائٹنگ میں کیسے امپروومنٹ آئے ایسی کہ دنیا کو فرق پڑے. فار می میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, آئی ہیو ٹو لیو اے لیگیسی بیہائنڈ. اگر ایک انسان بھی میری بک پڑھے اور اس کو فرق پڑے تو مجھے لگتا ہے بہت بڑی اچیومنٹ, بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ایک رائٹر کے لیے. اور جو حساسیت کا علم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آپ کے اندر موجود ہے, اس کا مظاہرہ صرف آپ کی باتوں سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کی آنکھیں بھی اس کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ جب پہلی غزل آپ نے سنائی تو ہمیں بہت اچھا لگا اور دل کر رہا تھا کہ اور سنیں, مزید سنیں. ہم ایک اور سننا چاہیں گے اگر آپ ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں. اچھا, یہ کیونکہ ابھی بات چلی گرل چائلڈ کی, تو یہ سب خواتین کی نظر. چوٹ لگتی رہے تو پتھر بھی ایک دن ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, چوٹ لگتی رہے تو پتھر بھی ایک دن ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. وہ تو پھر صرف ایک لڑکی تھی. ارے واہ کیا بات ہے. جس نے ساون کے خواب دیکھے تھے, دن کھلے ماہتاب دیکھے تھے, جس کی تکمیل پانیوں سے تھی کہاں اس نے سراب دیکھے تھے. تپتی بارش کی جھلسی بوندوں سے نام لکھتی رہی تمہارا جو, جس نے اپنی انا کی دھجی سے ایک سپنا بنا دوبارہ جو, ٹوٹ بکھرا اداس راتوں میں. کیا بات ہے. اور کچھ بھی رہا نہ ہاتھوں میں, تم اسے یوں ہی چھوڑ آئے ہو, پھر سے ایک بار توڑ آئے ہو. گر ہوا رخ نہ دے سفینے بھی درے ساحل سے چھوٹ جاتے ہیں, وہ تو پھر صرف ایک لڑکی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ ایک لڑکی بھی ہیں, آپ ایک شاعرہ بھی ہیں, آپ خوبصورت رائٹر ہیں اور آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. یہ سب کیسے بیلنس کرتی ہیں آپ؟ 24 گھنٹوں میں. کیا کرتی ہیں, کس طرح سے؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت بہت ہے ہمارے پاس ایک دن میں. ہمارے جی پاس اچھا 24 گھنٹے جو ہے بہت زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں, پرائیورٹائز کیسے کرتے ہیں. ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی جرنلسٹ نے لکھا تھا دا پریزیڈنٹ آف نیو یارک ورکس 24 hours a day, so we have to work 26. جی تو یہ ہے کہ ہر چیز کرنے کے لیے وقت ہے آپ کے پاس. یہ بس پرائیورٹی کی بات ہے اور مینجمنٹ کی بات اور مینجمنٹ کی بات ہے جو ہمیں شاید اسکولز میں نہیں سکھائی جاتی اور بہت ضروری ہے. باقی سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ اینستھولوجسٹ بھی ہیں سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کیری میں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں, اس ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز بہت کم ہے, تو کس طرح سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور کتنے سال سے آپ وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں؟ کریری میں تو میرا 5واں سال ہے اب, اور جہاں تک فیسلٹیز کی بات ہے مجھے لگتا ہے اب جو فیسلٹیز ہیں گاؤں میں بہت اچھی ہیں, بہت بہتر ہے. کوشش جو کر رہی ہے گورنمنٹ اور جو لوگ بھی بہت اویئر ہیں, جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پوری ہو رہی ہیں وہ چیزیں بھی. تو ہیلتھ کیئر بیٹر ہو رہا ہے, ہم اچھے ٹھیک سرجریز کر رہے ہیں, لوگوں کے کام آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہے. تو آپ کا کیا اپ ڈاؤن رہتا ہے سری نگر سے آپ؟ جی اپ ڈاؤن رہتا ہے. بہت خوبصورت رستہ ہے تو پتہ نہیں چلتا. پتہ ہی نہیں. اور آپ تو شاعرہ بھی ہیں تو آبزرو آپ بہت کچھ کرتی ہیں چلتے چلتے. جی وہ سچ ہے. اور ہر موقع ایک سچویشن میں ڈال دیتے ہیں, مشکل نہ ہو, بس مشکل نہیں ہے. آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں ہاسپٹل میں اور آپ کے ذہن میں خیال آیا, آپ چاہتی ہیں کہ آپ اسے لکھیں تاکہ یاد رہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایک رائٹر سوچتا ہے بہت ہے لیکن اس میں سے کچھ ہی تھاٹس ہے پھر ایسے جو وہ لکھ پاتا ہے. جی جی. یہاں سے آپ ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں, یہاں سے آپ کے ذہن میں تھاٹ ہے, کیا کرتی ہیں آپ تب؟ یہ ششو پنچ کی ایک ایسا تو نہیں, میں اس پہ جوڑنا چاہوں کہ اکثر ہم دیتے غالب جو ہے گانڈ باندھ دیتے تھے جب ان کو کچھ یاد ہے, تو آپ کچھ ایسا کرتی ہیں؟ ششو پنچ کی کیفیت ہے. جی جی ہاں, وہ گانٹ باندھ دیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے, تاکہ بھولے نہیں. اب آپ سچویشن سے نکلے. جی جی, گانٹ والی سچویشن سے. جب آپ گانٹ کھول دیتی ہیں اس کے بعد میں اپنا جو ایکچولی میڈیسن صرف میرا پروفیشن بھی نہیں ہے, میں پیشنیٹ ہوں بہت میڈیسن کے بارے میں. وجہ یہ ہے کہ اینستھیزیا بہت قریب ہے اس چیز کے کہ یو گیٹ ٹو سیو اے لائف, کیونکہ ہمارے اس میں کریٹیکل کیئر بھی آتا ہے, پھر سی پی آر, ایمرجنسی مینجمنٹ بھی آتا ہے. تو اس وقت وہ جو ایڈرینلن سرج ہوتا ہے نا جب آپ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں ٹیچنگ میں ہوتی تو شاید مجھے کوئی اور خیال آتا بھی, تو اس وقت میں خیال آنے کی جگہ ہی گنجائش ہی نہیں ہوتی. ہاں لیکن اس انسیڈنٹ سے متاثر ہو کے کئی بار پھر میں اس کے بعد آپ بالکل بہت سوچتی ہوں گی. اور میرا پلان ہے بھی کہ میں کچھ لکھوں اب ان چیزوں جو میں نے بہت قریب سے انسیڈنٹس دیکھے ہیں. اچھا, کیونکہ اپنی 4 بکس آپ نے آلریڈی پبلش کی ہیں, اس میں سے اردو میں بھی ایک کتاب ہے, اور اس کے علاوہ کوئی آپ کی فورتھ کمنگ بک آ رہی ہے؟ ہاں, میری فورتھ کمنگ بک ہے دا طالب. جی. تو کس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ طالب مینز دا سیکر, جو کسی تلاش میں ہو. اور یہ کتاب ڈیل کرتی ہے ہارٹ بریک کو اوور کم کرنے میں کے لیے یا گریف, لاس آف اے لوڈ ون. تو یہ پت جھڑ کے موسم میں ہی سٹارٹ بھی ہوتی ہے اور پت جھڑ میں ہی ختم بھی ہوتی ہے. تو اس پہ کام چل رہا ہے, ابھی پبلشرز کے پاس جا چکی ہے, ہوپ فلی انڈیا کے کسی اچھی پبلشنگ کمپنی سے. جی برچیز آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں؟ جی جی. کتنا کرتی ہیں؟ رائٹنگ کی حد تک ہی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایز پبلک انٹریکشن میری اتنی ہے نہیں, تو شاید یہ میں نے پوسٹ ڈالی, اب شاید لوگ مجھے اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھیں گے میرے فالوورز. تو انسٹاگرام پہ ہوں, میری ویب سائٹ بھی ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہوں. پر اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, مجھے نہیں لگتا آپ اتفاق رکھیں گے اس بات سے یا نہیں, کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کریٹو, وہ بڑا ہی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں رادر دین کہ وہ آگے رکھنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وغیرہ. تو کیا کچھ پرٹیکولر اس طرح سے کیونکہ سب رکھتے ہیں, یا آٹومیٹکلی اٹس اے نیچرل فینومینا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, کتابوں کے ساتھ مصروف رکھنا چاہتے ہیں؟
किताबों के साथ मसरूफ रहने के लिए। सोशल मीडिया एक बार आप खोल लें और शुरू हो जाए तो फिर आधा घंटा 1 घंटे का तो पता ही नहीं चलता। ज़्यादा ही मुझे लगता तो फिर है। जी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसलिए। जब भी आप कुछ पोस्ट करती हैं, जी ज़ाहिर है ये एक इंसान की ज़ाती चॉइस है, लेकिन फिर भी जब भी आप कुछ पोस्ट करती हैं, क्या समझ के पोस्ट करती हैं? बस उस मोमेंट पर अगर कोई ख्याल छू जाए, और इसलिए भी क्योंकि फॉलोअर्स हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हद तक तो हमें भी पता चले हमारी राइटर क्या लिख रही है, क्योंकि बुक्स को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला है, तो इन टच रहने के लिए। बुक्स में से कोई ऐसा कोट जो आप फिर पोस्ट करती हो? हाँ, बुक्स में से भी करती हूँ कई बार। ये सवाल इसलिए मेरे जहन में उमड़ के आया कि हमने अक्सर देखा है कुछ लोग, अगर कुछ दोस्त जिस वक्त देख रहे हैं, अगर इस तरह का ख्याल रखते हैं, सोचते हैं कि हम भी राइटर बने, पैशनेट होते हैं, जी जी। और उन्हें ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि मुताला करना लाजमी है, उन्हें पहले एक किताब लिखने के लिए 100 किताबें पढ़नी होंगी, तब जाके वो अगर कुछ लिखता है तो ज़ाहिर है उसको 10 लोग फिर पढ़ेंगे। बिल्कुल। सोचने समझने के बगैर अभी यूं माने आप उनके जहन में कोई ऐसा थॉट आया तो वो सोशल मीडिया पे सिर्फ फकत इस गर्ज से रखते हैं, इस गर्ज से डालते हैं कि इस पे लाइक्स आएंगे, इस पे कमेंट्स आएंगे। आपको नहीं लगता एक राइटर इससे खराब ही होता जाता है, अगर उसमें वो सलाहियत मौजूद है सच में? अगर वो सीरियसली राइटर बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो बुक्स पे फोकस करें, बहुत ज्यादा। जैसे बाहर जब थी मैं तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि रादर देन बीइंग ऑन सोशल मीडिया या छोटे छोटे स्निपेट्स शेयर करने के, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को देते हैं कि वो बुक्स पढ़ते रहें, इंटरेक्ट करें फेलो राइटर्स के साथ, उन कम्युनिटीज में जाएं, वो कम्युनिटीज बने। मैं मेरे ख्याल में 5 ऐसी कम्युनिटीज का हिस्सा हूँ। इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन में हूँ मैं, इंडियन राइटर्स एसोसिएशन में हूँ, तो उससे आपको आपके फेलो राइटर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि उससे आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे खामी है, कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो ये चीजें पता चलती हैं रादर देन शेयरिंग। और जो आपकी किताबें, मुझे लगता है कि मतलब मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है वो कुछ अफगानिस्तान से कुछ इंस्पायर होके उस तरह की से, जो द थर्ड डॉटर जैसे कि खलील वगैरह लिखते हैं, तो उस तरह से है ये। अच्छा, मुझे ये तीसरी बार ये कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि खालिद हुसैनी का थोड़ा टच है, मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ पॉलो कॉलो से, खालिद हुसैनी से, टोनी मॉरिसन से, क्योंकि मेरी जो खुद की टैग लाइन एज अ राइटर वो है, आई राइट अबाउट द ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन रिलेशनशिप्स। तो वो एक्सप्लेन करता है जो चीजें आप कह नहीं पाते, बिल्कुल बेशक, तो वो मंजर आम पे लानी है जी। और मुझे भी इसमें बड़ा ही पसंद है, और मैं दरखास्त करूंगा कि ये बुक मुझे आप दे दें, ऑटोग्राफ साइंड द थर्ड डॉटर, क्योंकि इसका पेज जो है बहुत खूबसूरत जो पिक्चर है इस पे, तो ये मैं आपसे ऑनलाइन ये दरखास्त कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बस प्रोग्राम में बस चंद लम्हात हमारे पास है, और आखिर पर एक सवाल क्या, मेरे ख्याल से वो आप खुद फिर समाप्त करेंगी। एक इंसान, हम अक्सर कहते हैं कि ये चलती फिरती किताब है, इसके अंदर कई सारी कहानियाँ होती है जो शायद हर कोई नहीं पढ़ पाता। आप वो कहानियाँ पढ़ लेती हैं? एक चलता फिरता इंसान पढ़ लेती हूँ। वो कितना ज़रूरी है एक इंसान को, एक राइटर को बेखुसूस, कि वो एक दूसरे शख्स को पढ़े। अच्छा, आपको पता है आयरलैंड में ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनको ह्यूमन लाइब्रेरी, बिल्कुल, मैं इसी और इशारा कर रही थी, है, बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सारे ख्यालात जो आपने हमारे साथ शेयर किए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। सुबह सुबह हमने, जाहिर है जब इंसान कुछ सुनता है तो पूरा दिन उसके साथ वो ख्यालात होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। खूबसूरत राइटर के साथ हमारी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के बाद वो गुफ्तगू जारी हम रखेंगे, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा सकते, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपसे ये वादा जरूर करते हैं कि कल फिर से हाजिर होंगे हम नए मेहमान को लेकर और नए प्रोग्राम को लेकर। आज दें इजाजत मुझे और बसाफ को। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़र।